میں بلا تخیر ہماری جماعت کے عظیم خطیب وکیل صحابہ و اہل بیت حضرت مولانا سہیل شاکر صاحب کو دعوت دیتا ہوں وہ مائک پر آئیں اور اپنے مخصوص انداز کے اندر قرآن و سنت کی باتوں سے ہمارے قلوب و ذہان کو منور فرمائیں۔ رحمت اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ الدلائل والبیان وأخرجه من ظلمات التقليد والطغيان وفرض على الثقلين اتباع النبي محمد صاحب الكوثر والجنان والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمبعوث بالحجة والبرهان وعلى آله وأصحابه وأهل حديثه الذين تمسكوا بالسنة والقرآن سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اجعل أفئدة من الناس تهوي إلى خطابتي اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ذی وقار علماء کرام ہمہ قسم دی حمد و ثنا اللہ مشکل کشا دی ذات واسطے ہی خاص ہے جو ساری کائنات دا اصلی اور حقیقی بادشاہ ازل تو کلہ ہے میرا اللہ ابد تک کلہ رہے گا قیامت والے دن ایک اللہ کلے دی ہی حکمرانی اور بادشاہی ہوئے گی بے شمار لا تعداد یہ ہو جائے گا جی استاد جی بہت سونا ہے جی تسی بے فکر ہو جو جدو گڈی اڈے چوں نکلنی ہے نا جی یہ سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ یہ اجے تے سواریاں پوریاں ہو رہی ہیں جی تسی ساؤنڈ بہت پیارا ہے تسی بس اوتھے ہاتھوں تے رکھو انشاءاللہ ہاں یہ اللہ خیر کر دے گا تسی دیکھو صحیح اج بندا کی انشاءاللہ میں 12 بجے تک ایتھے ہی پریشانی تو کوئی نہیں نا میں ایسے تو 12 بجے والی گڈی دی ٹکٹ کرائی ہے نہ تھانوں کال ہے نہ مینوں کال سائی کٹ گئے ہو بولو تو صحیح کچھ نہیں ہوتا اللہ خیر کرے بے شمار لا تعداد درود و سلام مرشد اعظم امام اعظم نبی کل کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ صلاۃ و تسلیم دی ذات مقدسہ واسطے اہلیان ہارون آباد زندگی اندر پہلی مرتبہ توڑے اس مرکز اندر توڑے جیسے مخلص لوگاں دے چہریاں دی اللہ تعالیٰ نے زیارت دا موقع میسر فرمایا مسجد دا امام و خطیب نمازی جماعتی انتظامیہ والے معامنین دوست بھائی خصوصاً رحمانی برادران اور دیگر دوست احباب مسجد طلباء
اللہ تعالیٰ میرے سارے ویران دیاں زندگیاں اندر خوشیاں اندر اللہ برکات نازل فرمائے. جن دوست احباب نے دامے در میں سخن تعاون کیتا وقت دیتا اللہ سب دی اس حاضر نے اپنی بارگاہ اندر قبول فرمائے. میرے تو قبل تھوڑے علاقے دی پہچان میرے فاضل بھائی محترم عبداللہ شاہ صاحب حفظہ اللہ تعالی انتہائی خوبصورت انداز نال کتاب و سنت دی ترجمانی فرما چکے نے. تسی اب آپ دیکھ رہے ہو برادر مکرم میری انتہائی قابل قدر قابل احترام میری مراد حافظ محمد سلمان صاحب سلفی حفظہ اللہ تعالی جماعت دے انتہائی سنجیدہ اور نوجوان خطیب نے اور تواڈا فخر نے یہ تواڈی عزت نے تسینہ دی عزت ہو. بڑے بڑے علماء شیوخ الحدیث اور بھی تواڈے ضلع اندر شہر اندر یقیناً موجود نے لیکن ایک عوامی ہونا ایک اللہ دی وکری عزت ایک وکرائی شان. بہت سارے اللہ والے ایسے نے جڑے علم اندر ساڑھے تو 1000 درجے مضبوط نے لیکن وہ محدود نے اپنے حلقے تک اتھے انہوں دا جو تبلیغ دا کام ہے وہ انتہائی مؤثر لیکن عوامی ہونا ایک اللہ دی بہت بڑی عزت ہے ایک رب دا بہت بڑا انعام ہے. یہ ہر کسی نے میسر نہیں آتا. جدو لکھیا ہوندہ ہے حافظ محمد سلمان سلفی حفظہ اللہ تھلے ہرون آباد یقیناً ہو تہاڈی عزت پوری جماعت دی عزت. اللہ تانوں سلامت رکھے انہاں دی اللہ عزت اندر ویار وقار چلا مزید اضافے فرمائے. خادم علماء میرے پیارے بھائی جان بھائی محمد زاہد صاحب بھائی زبیر صاحب دیگر دوست صاحب میں سب واسطے آخر تے دعا کراں گا اللہ تعالیٰ سب دیاں خوشیاں اندر برکات نازل فرمائے. میں انتہائی اختصار نال جو میرے ذمہ دوستانی عنوان لگایا ہے میں کوشش کراں گا. میرے تو سینئر علم اندر تجربے اندر سجے کھبے علماء موجود نے میں انہاں دے علم دے دا احترام کر دیا کوشش کراں گا. میں انتہائی اختصار نال میرے بزرگ بھائی جس محبت نال تسی تشریف لے آئے ہو میں چند ایک باتاں تانوں پردے اندر ساڈی عزت والیاں ماما بہناں تشریف فرما نے انہاں تک ایک خوبصورت جہا پیغام پہنچا کے میں تہاڈے کولوں اجازت چاہاں. نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زندگی نو اللہ تعالی نے کائنات دے لوگاں واسطے ایک بہترین مشعل راہ بنایا. توجہ بات شروع پیغمبر دی زندگی دا ہر عمل ساڑھے واسطے ایک بہترین نمونہ ہے. نبی پاک دی ذات و ذات ہے کہ جنہ اپنی زندگی اندر شریعت دے معاملے کدی اپنی مرضی نہیں کی. علماء موجود نے تو سی جامع ترمذی پڑھ کے دیکھے آجے نبی علیہ السلام فرمایا کر دے سن اپنی ذات نو رب دے سامنے مخاطب کر کے کہ اللہ جی اگر کوئی بندہ چرب زبانی دی بنیاد تے میرے کولو غلطی نال غلط فیصلہ کروا دے اللہ کہ میں آدھے نہ غلط فیصلہ کردہ نہیں ہے. اگر کوئی بندہ چرب زبانی دی بنیاد تے میرے کولو غلط فیصلہ کر جائے تو میری پکڑنا کرنا میں تے ظاہر نو دیکھ کے فیصلہ کرنا. یعنی کہ دنیاوی معاملات اندر بھی نبی نے اپنی مرضی نہیں کی تھی. جے جائے شریعت دے معاملے اندر نبی ہندہ ہی ہوئے جڑا اللہ دی وحی دا پابند اللہ دے حکم دا پابند. زندگی اندر میں صرف ایک مثال عرض کرا زندگی اندر اور اس بعد پھر اگلی بات عنوان دے نال متعلقہ ہو جائے گی. زندگی اندر ایک باری نبی علیہ السلام نے اپنی مرضی کی تھی. توجہ آج دے جلسے اندر ایک کوئی شبغ یاد کیا ہاں جی صحیح البخاری چ بھی آندا ہے ابن کثیر اندر بھی آندا ہے تے قرآن پاک دے 28ویں سپارے چ بھی ہے. نبی علیہ السلام نے کی فرمایا سی کہ میں آج تو بعد شہد نہیں پیواں کلا پیواں گا نہیں میں اپنی ذات تے شہد حرام کر دیتا. گل لمبی ہے اینی گل ہی اجی ہوئی آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ گیا. محبوب جی عظمت بڑی ہے یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواج
تے جڑی اگلی گل ہے نا خدا دی قسم کمال میں محدثین دی عظمت و کائنات قربان کر دے پچھلی الفاظ تے غور کرو علماء موجود ہیں یا ایھا النبی کدی ان الفاظ تے غور کرو رب العالمین یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک اگلی گل نہیں تسی واللہ غفور الرحیم میں ان ترجمہ کرن لگیا تو انہوں سمجھ آ جائے سونیا بیویاں دے آکھے اللہ کہ اپنی ذات تے ساڑی حلال کردہ چیز نو حرام نہ کرو جنہوں اسی حلال کیتا ہے چلو جے تسی کاری لے آئے نا سانو پھر بھی تھوڑے نال پیار ہے واللہ غفور الرحیم لیکن نہیں اپنی مرضی نہیں نا حلال اور حرام کا اختیار صرف میں رب العالمین اور کس کائنات چوک کے ایک پلڑے اندر رکھ دیتی جائے تو میرے مصطفیٰ دی عظمت کا مقابلہ نہیں میرا اہل حدیث بھائی اور میرا اہل سنت بھائی ناراضگی نہیں غصہ گلا نہیں میں دل دکھان نہیں آیا میں تیرے دل تے دستخط دے سکنا نا کہ اگر سونا پیغمبر کسی معاملے چ اپنی مرضی کرے تو میرا رب ڈک سکتا ہے میری تے تیری اوقات تے حیثیت ہوئے مسلمان تے اپنی مرضی کرے گل بن دی مسلمان کہندے ہی انہوں نے جڑا شتر بے مہار نہ ہو مسلمان دا کدی ترجمہ تسی علماء کو پوچھو اسی شتر بے مہار نہیں ہاں اسی آوارہ نہیں ہاں ساڈا کوئی سائیں قسم ہے وے اسی اپنی من مرضی نہیں کر سکتے اگر اپنی من مرضی کریں گے تو پھر مسلمانی والا لیبل اتار دے خطیب ایشیا اللہ خبر منور فرمایا کرتے سن جنہاں کلمہ پڑھی دے وہ گل منی دی جنہاں کلمہ پڑھی دے وہ پیچھے لگی نبی دی زندگی ساڑے واسطے نبوت ہے ہر خوشی میرے پیغمبر نے کر کے دکھائی ہر غمی میرے پیغمبر نے کر کے دکھائی کوئی ایسا مسئلہ دسو جس مسئلے اندر آمینہ دلال نے اپنی امت دی رہنمائی نہ فرمائی ہوئے کوئی ایسا مسئلہ پیش کر کوئی بھی جب ہر مسئلے چ رہنمائی موجود ہے تو پھر اپنی من مرضی کیوں پھر بڑوں کی چھوٹوں کی فلاں نے یوں کہا فلاں یوں کہتا ہے اس نے ایسے کہا حدیث تو ٹھیک ہے لیکن یہ کیا کرے حدیث تو ٹھیک ہے قرآن یہ ہے فلاں یہ ہے یہ کیا تماشا ہے انج نہیں ہوئے گا 100 اترسا سرے سے گڑ میرا بس چلے میں ایک جملہ مسجد کی اس دیوار تے لکھ جاواں اگر دنیا آخرت عزت جاندے ہو تے حقیقی معنی چ اپنے آپ نو اللہ تے رسول دا تابعدار بنا لو عزتاں تواڈے پیر چومن گیاں اپنی من مرضی اندر عزت نہیں دے عزت اللہ اور رسول دی تابعداری ہے زندگی نمود میرے پیغمبر کا مسکرانا بھی ساڑے واسطے شریف ہے میرے پیغمبر دا آنسو بہانا بھی ساڑے واسطے شریف نبی دی مسکراہٹ بھی دین ہے کہ میرا پیغمبر زندگی دے کس کس لمحے تے مسکرائے نے اور کنج مسکرائے نے علماء موجود نے میں غلطی تے اصلاح چاہاں گا شاید یہ کو چند ایک مواقع ایسے ہون کہ میرے مصطفیٰ ہسے ہون تے آپ دیاں داڑا نظر آئیاں ہون نہیں تے ہمیشہ میرے پیغمبر نے فتح بسم مسکرائے نے مسکراہٹ چہرہ ہی کھلے ہے ایتے ساڑھے بندے وہ نہ منہ ہوندا نہیں جنہ کھول کے لالا ہس دے نال تاڑیاں مار دیں ہاں ہاں کر دیں شاید کسی کدے موقع تے رسول اللہ کہہ کافر نہیں لگے مسکرائی ہے جنہیں کہ داڑا نظر آ گئی میرے پیغمبر کا مسکرانا بھی ساڑھے واسطے دین تے شریعت تے بل دسیا میرے نبی نے مسکرانا کیا تے میرے پیغمبر جے روئے نے تے نبی نے روڑ دا بھی بل دسیا بھی رونا کیا صرف اکھائیں گلیاں کرنیاں نے چہرے تے اداسی لے کے آنی ہے دل پریشان کرنا ہے گریبان نہیں کھولنا پاٹ نہیں کٹنے مٹی دے پوک پھر پھر کے سر چ نہیں پانے
میرے مصطفیٰ نے رو کے بھی امت نو ول دسیا ہے جے کسے غمی دے موقع تے رونا آ جائے، کسے اپنے دی یاد اندر جدائی اندر آنسو نکل آن تے آنسو نکلنا دل دی نرمی ہے لیکن کڈنے کڈنے ایتھے بندے وہ لٹے گئے مارے کی ہو گئی۔ میں چند ایک مسالہ ایسیاں پیش کراں گا، ایک پاسے میرا دکھ ہے، حفصاب دا دکھ ہے، تہاڈا دکھ ہے، ایک پاسے میرے مصطفیٰ دا دکھ ہے۔ وزن کریا جے ہرون آبادیوں وزن کریا جے کہ ساڈا صدمہ زیادہ ہے یا مصطفیٰ دا صدمہ زیادہ ہے۔ تے اس موقع آتے میرے پیغمبر روئے بھی نے، آنسو بھی نکلے نے، لیکن میرے پیغمبر دا رونا ساڑھے واسطے دین تے شریعت نہیں۔ صحیح البخاری نہیں پڑھی ہے، ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، بڑا جملہ بولیا کرو چھوٹا نہ بولیا کرو، ماں جی عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ۔ اماں جی فرماندیاں نے سونیا کدی تھوڑے تے احد نالو زیادہ مشکل وقت بھی آیا ہے، توجہ میرے بات، توجہ میرے کدی تھوڑی ذات تے احد نالو زیادہ اوکھا وقت بھی آیا ہے؟ پتہ ہے احد دا مشکل وقت کیڑا وقت مشکل سی؟ اگر اس بات سے گئے تو گل پھر لمبی چلی جائے گی کہ احد دا وقت میرے پیغمبر تے کیڑا وقت مشکل سی کہ جدو دو بندیاں نے میرے پیغمبر دی ذات پاک تے حملہ کیتا، ایک بندے نے پتھر ماریا، میرے مصطفیٰ دے دندان مبارک شہید ہو گئے، دوسرے ظالم نے دوسرا پتھر ماریا، اور سونے پیغمبر دے متھے تے ایسے لگیا، انج سر تے قید پہنی ہوندی کڑیاں انج کھبیاں سی، انج ارت گول نہ ویکھیا کرو، جے بہتا ہی تانوں جہاد پڑھن دا شوق ہے تے حریق المختوم پڑھیا کرے۔ ہے کوئی جوان میرا ویر جدے کار حریق المختوم پئی ہو بھئی؟ جے نہیں پئی تے ایک بھائی میرے نال وعدہ کرے 550 روپے دی کتاب میں لے دوں، روزانہ دا ایک صفحہ پڑھ لو، اللہ دی قسم ہے سونے پیغمبر دی زندگی تیرے سامنے انج ہو جائے گی جے میں رسول اللہ کو کانا دیکھ نقشہ کر کے رکھ دیتے۔ نہ پڑھو تسی سیر اعلام النبلا، تسی نہ پڑھو البدایہ والنہایہ، تسی نہیں 16 جلدہ پڑھ سکتے، نہ پڑھو تسی حریق المختوم تے پڑھ سکتے ہو۔ توجہ گلاں بڑیاں پیاری انج کھبے ہے، میرے مصطفیٰ نیچے بیٹھے کھڑے تھلے بہ کے جڑی میرے نبی نے گل کی تھی وہ گل اج بھی شریعت دے سینے تے لکھی۔ آقا فرماندے نے ہے کوئی بندہ جڑا مینوں سہارا دے کے کسی محفوظ جگہ تے پہنچا دے، میں محمد نو رب کو جنت دی زمین محمد اس بندے نو رب کو جنت کی ضمانت لے دینا۔ میرے پیغمبر کی زندگی دی کمائی 70 صحابہ رسول اللہ، 14 سالاں دی کمائی میرے پیغمبر دی، 15 سالاں دی، 16 سالاں دی کمائی چھڈاں دے پیر دی 70 صحابہ، انہاں 17 صحابہ جو مصعب ابن عمیر ورگا میرے مصطفیٰ دا کاری بھی شامل۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے اس دن نالوں میں سخت دن ہے، آقا فرماندے سن عائشہ احد تے شے ہی کوئی نہیں، تو اجے طائف نہیں سنے، تو اجے طائف نہیں سنیا، طائف دا دن میں محمد دی ذات تے احد نالوں بھی زیادہ سخت۔ کدے غور کیجئے وقت اوکھا سوکھا ہوندا ہی رہندا ہے، ایسی کوئی گل وا ویلا نہیں، رونا دل دی نرمی۔ قرآن نے نقشہ بیان فرمایا ہے، رب دا فیصلہ ہے، فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ مصیبت آزمائشاں ہرون آبادیو بندے دی زندگی میں کہا کرنا وام،
سلمان بھائی بندے دی زندگی دو طرح دی ہے، یا زندگی خوشیاں والی ہے تو یا زندگی غمیاں والی ہے۔ نوجوانوں باغیو، زندگی بندے دی دو طرح دی، ہمیشہ خوشیاں بھی نہیں دے رہی دیاں تو ہمیشہ غمیاں بھی نہیں دے رہی دیاں۔ حالات بدل دے رہی دینے، ٹائم بدلدا رہندا ہے، وقت بدل کے آندا رہندا ہے۔ کدے رب دے کے ازماندا جے، آج دے درس قرآن دا اگاڑے تو آئے اس فقیر جے پر آدھا سبق یاد رکھے آجے۔ زندگی اندر پہلی واری مچھے لگے ہماں، پتہ نہیں دوبارہ زندگی وفا کرے نہ کرے۔ میری گل اپنے دل تے لکھ لئی، کدے رب دے کے ازمان دائی، کدے رب کھو کے ازمان دائی، کیونکہ وہ شہنشاہ اپنی مرضیاں دا آپ مالک ہے۔ میرے اللہ نو کسے دی پرواہ نہیں جے۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ، جدو مشکل وقت آ جائے، پریشانی آ جائے، میاں باپ ویلا نہیں، رونا تے کرلانا تے گرے بان پھاڑنے پاٹ گھٹنے منہ تے چپیڑا مارنیاں، اوئے لٹے گئے مارے گئے، ساڈا تے بجے ککھ نہیں، میاں شریعت نہیں جے، اے دین نہیں جے۔ میرے پیغمبر دے بڑے بڑے اوکھے وقت آئے، بڑیاں بڑیاں پریشانیاں آئیاں نے، میرے مصطفیٰ روئے نے، انسو رسول اللہ دے نبی نے امت نو مسکران دا بھی والد سے آئے، میرے نبی نے امت نو رون دا بھی والد سے آئے۔ میرا پیغمبر کدے اپنے غم اندر روئے آئے تو کدے اپنی امت دے غم اندر روئے نے۔ حدیث مسلم شریف اندر صحابی بیان کردہ ہے، عشاء دی نماز ہو چکی ہے، صحابہ نمازاں پڑھ کے گھرے تشریف لے گئے، میں مسجد اندر بیٹھا ہاں، آمینہ بلال نے کچھ وقت انتظار کیتا ہے، کچھ وقت وڈی کے ہے، وڈی کے میرے مصطفیٰ نے 2 رکعتاں نماز نہیں دیتی ہے، ساری رات آمینہ بلال 2 رکعتاں اندر گزاری ہے، تو ایکو عید پڑھ کے روندے رہے نہیں تو عذبہم فإنہم عبادک۔ امتیو میں ممبر رسول تے باوضو بیٹھا جے، میں نو امید ہے تسی بھی نماز پڑھ کے اللہ دے کار اندر باوضو بیٹھے جے۔ لڑانا مقصد نہیں، توانو ناراض کرنا تے دل دکھانا مقصد نہیں، بھلا ایک باری میرے ول تکے آجے، میں توڑے آن دا مول پانا جانا، دل تے ہاتھ رکھ کے دسی، جیڑا نبی ساڑی خاطر ساری رات مسلیاں تے چڑھ کے روے، دسو اس نبی دے رون دا مول کی پایا جے۔ بزرگوں کی مول پایا جے، جوان ویریو کی مول پایا جے۔ اے مول پایا نمازاں بھی اپنی مرضی دیاں، سہریاں بھی اپنی مرضی دیاں، افطاریاں بھی اپنی مرضی دیاں، نماز تراویح بھی اپنی مرضی دی، خوشیاں سے غمیاں بھی اپنی مرضی دیاں نہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ومن کان فرمایا اللہ پاک فرماندے نے میرے پیغمبر دی زندگی تواڈے واسطے بہترین نمونہ، بہترین مشعل راہ۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اطاعت اللہ دی تے اللہ دے رسول دیئے۔ میں عرض کرنا چاہنا آمینہ دلال، میرے مصطفیٰ دا ہسنا بھی دین ہے، میرے پیغمبر دا رونا بھی دین ہے۔ پیغمبر دے آنسو آئیے میں ایک دو دلائل عرض کران، نبی کنا موقع تے کس وجہ تو روئے نے، اپنے آگے امت دے غم اندر روئے نے، ایسے ہی نہیں روئے، کدے وقت مل جائے حدیث پڑھ کے ویکھے آجے۔ آمینہ دلال فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت لگی ہوئے گی، رب دی عدالت اندر میں اللہ دے عرش دے نیچے رب دے سامنے سجدے پہ جاواں گا،
ایک ہفتے دا سجدہ ہوئے گا دن رات میں سجدے پیار مانگا ایک ہفتے دے لمبے سجدے اندر میں نو یاد نہیں میرا اللہ جو میں نو الفاظ یاد کروائے گا میں ان الفاظاں دے نال اپنے اللہ دی تعریف بیان کرانگا تے سجدے پہ کے رواں گا دنیا دی زندگی تو لے کے میدان معاشر دے معاملات تک آمینہ دلال ایک کوئی گل کہنے گے اللہم امتی اللہم امتی سوڑے کون روندائی ہر کوئی اپنے غم وچ روندائے ہر کوئی اپنے ان روندائے افادگی تے بیویاں کٹھیاں ہوندیاں نے کی خیال ہے جڑا مریا پیا بیویاں انہوں روندیاں نے نہیں کدے تجربہ کرے آجے فوتگیاں دے بندے کٹھے ہو کے ایک دوجہ دے کالن لگ کے روندے نے کی خیال ہے سامنے پین روندے نے نہیں بیریا انہوں نہیں جے روندے ہر کوئی اپنے نو روندہ جے ہر کوئی اپنے پچھلے نو یاد کر کے روندہ جے واہ سوڑیاں کائنات دیا محبتہ توڑے پیار تو قربان کر دئیے آمینہ دلال روئے نے اپنے غم اندر نہیں بلکہ امت دے غم اندر روئے نے اپنی وجہ تو نہیں بلکہ امت دی وجہ تو روئے نے زندگی دنیا دی جو روئے نے تو امت دی خاطر جب قیامت نو روڑ گے تو امت دی خاطر میرے پیغمبر دان سبحانہ امت دی خاطر اپنے رحمت بنا چھڑے آئے اے ہادی جگاندہ اے مدنی دلارا سونا کملی والا لگے پیارا پیارا ہادی جگاندہ اے مدنی دلارا سونا کملی والا لگے پیارا پیارا بس اکو پیر منیا ہو جاسی گزارا سونا پیر چھڑ کے نہ ہووی اوارا وہ حسبوں تے نسبوں تے کردار سونا وہ سیرت تے صورت تے گفتار سونا تاج تخت والے سکر دے غلامی تیار کرے آجے میرے والے تاج تخت والے سکر دے غلامی نوری وجد در تے تیور سلامی وہ دکھیاں لچارا دبنیا او حامی بلالا زبیرہ دی اکھیاں دا تارا تے گل ہوئیے او کلا بھی روے تے یاراں چروے آنسو میرے پیغمبر دے او کلیاں بھی روے تے یاراں چروے او کلیاں بھی روے تے غاراں چروے آکھے اللہ معاف کر دئی امت نو تیرے فضل باجوں نے کوئی بھی سہارا نعرہ تکبیر عظمت صحابہ شرف صحابہ حضرت مولانا سیدنا مشکل اللہ صلی اللہ فرمایا وَإِذَا سَمِعُوا کائنات دے لوگو سنیے میرے مصطفیٰ دے آنسو جگان دے پیر دا رونا میرے پیغمبر دے آنسو بہانا آمینہ دلال علیہ السلام میرے پیغمبر دی پیاری بیوی گل کسے کنارے لائیے لو جی میاں گل سن والی جے ساریاں گلاں ایک پاسے ایس گل نو ایک پاسے لازمی رکھے آجے گل بڑی پیاری میرے پیغمبر نے اپنی زندگی اندر 11 شادیاں کیتیاں نے میرے نبی نے اپنی زندگی اندر 11 نکاح کیتے جے ہرون آبادیو لیکن ایک گل بڑی وزنی جے کتے یاد رکھے آجے سب تو پہلا نکاح آمینہ دلال نے سیدہ ماں خدیجہ نال کیتا ہے لیکن جڑی اگلی گل ہے جنی دیر تک ماں جی خدیجہ زندہ رہیاں نے آمینہ دلال نے دوجہ نکاح نہیں جے کیتا جنی دیر تک ماں جی خدیجہ رہیاں نے
نبی پاک نے دوجی جمیں حضرت علی المرتضی نے جنی دیر تک سیدہ فاطمہ علی پاک نے اپنی زندگی اندر 9 شادیاں کیتیاں نے 8 شادیاں سیدہ فاطمہ تو بعد اندر کیتیاں نے جنی دیر تک سیدہ فاطمہ زندہ رہیاں نے میرے علی نے دوسرا نکاح نہیں دے کیتا جنی دیر تک سیدہ خدیجہ زندہ رہیاں نے آمینہ دلال نے دوجا نکاح نہیں ہو کیتا اج وقت آیا اج ٹائم آیا اج ویلا آیا میرے پیغمبر دی غمخوار بیوی میرے مصطفیٰ دی تابعدار تے وفادار بیوی ہارون آبادیو جان دے ہو نا خدیجہ نو جان دے ہو نا امی خدیجہ نو خدیجہ میرے مصطفیٰ دیو بیگم خدیجہ میرے پیغمبر دیو بیوی ہے جدو نکاح کر کے خدیجہ آمینہ دلال دے ویڑے آئیاں سن ہجے شادی نو 4-5 دن گزرے نے تے ایک دن میرے پیغمبر باروں تشریف لے آئے آقا فرماندے نے ماں جی خدیجہ گھر اندر موجود نے میاں تینو اللہ دا واسطہ دے کے عرض کرانگا چند منٹاں دی توجہ دی ضرورت ہے گل کسے کنارے لگائیے آمینہ دلال تشریف لے آئے سیدہ ماں جی خدیجہ گھر اندر موجود نے آقا فرماندے نے نی خدیجہ میں تیرے نال ایک گل کرنی چاہنا جی اللہ دے نبی جی سونے حکم فرماؤ کیڑی گل ہے فرمایا خدیجہ ایک گل ہے مینوں اے جن لگ دائی جویں میں محمد دا تیرے نال نبھا نہیں ہو سکے گا خدیجہ مینوں اے جن لگ دائی جویں میرا تیرے نال نبھا نہیں ہو سکے گا محبوب سونے دیا گلاں کر دیو میں دنیا دے تاجران دیا شادیاں نکاحاں نو ٹھڈے مار کے تواڈے نکاح اندر آئیاں میں لوکاں دی عیش و عشرت والی زندگی چھوڑ کے میں تواڈی زندگی اندر آئیاں تسی کنج دیاں گلاں کر رہے ہو کہ میرا خدیجہ نال نبھا نہیں ہوئے گا آقا فرماندے نے ہاں خدیجہ مینوں انج لگدا ہے جویں میرا تیرا نبھا نہیں ہو سکے گا محبوبہ وجہ کی ہے آقا فرماندے نے خدیجہ تو عرب دی مالدار عورت ہے تیرے تے خیمیاں دیاں رسیاں بھی سونے تے کلاں نال بجدیاں نے تے میرے کول تے دنیا دا مال و ملال ہے ہی کوئی نہیں ہو سکتا میری تیری گڈی نہ چل سکے امی جی دیاں کانڈول پئیاں میں ماما پیڑا نو عرض کرانگا ہارون آبادیو دنیا اندر بڑے بڑے وفادار بیکے ہونگے میں طالب علم ضرور لیکن میری محبت عالم ایوے میرے واسطے سارے میرے سر تے تاج تے میرے ایمان دا حصہ نے صحابہ تے صحابیات لیکن محبت عالم ایوے وفاداری تے کسے اندر بھی شک نہیں لیکن جلد دی وفا خدیجہ تے صدیق نے آمینہ دلال نہ کیتی ہے کائنات اندر کوئی دوجہ کاری نہیں سکتا امی جی فرما دیا نے محبوبہ ایک گل ہے آؤ میرا مال پہ آ جائے جتے دیر کردہ دے خرج کر دیو آج تو بعد خدیجہ بھی تواڈی ہے خدیجہ دا مال بھی تواڈا ہے وقت گزر گیا ٹائم لنگ گیا آج ماں جی خدیجہ دی زندگی دا آخری دن آیا ہے میرے پیغمبر جدوں بھی باروں کار واپس آیا کر دے طبقات والے نے بڑا سونا نقشہ کھچیا جے اینج آمینہ دے لال دروازے تے دستخط دیا کر دے ماں جی خدیجہ نس کے میرے پیغمبر دا دروازہ کھولیا کر دیا آج نبی پاک آئے نے آمینہ دے لال دروازے تے دستخط دیتی ہے خدیجہ دروازے تے نہیں آئی میرے پیغمبر نے کچھ وقت انتظار کیتا تے گھر تشریف لے گئے ماں جی خدیجہ چرپائی تے لیٹیاں نے تے میرے مصطفیٰ کول جا کے بیٹھ گئے ماں جی خدیجہ نے انج آمینہ دلال دا ہاتھ پکڑے آئے نبی پاک دا ہاتھ پکڑ کے انج دبایا
دبا کے اماں جی خدیجہ نے دو گلاں کیتیاں نے امی جی فرماندیاں نے محبوب جی اج لجدائی جویں زندگی نے زیادہ دیر وفا نہیں کرنی اج لجدائی جویں زندگی دیاں ساواں ٹوٹ دیاں نظر آ رہی نے میں دنیا تو جا رہی ہوں میرے جان تو بعد میرے بچیاں دا خیال کریا جے میرے جان تو بعد بچیاں نو ابھی دی کمی محسوس نہ ہون دے آجے آقا فرماتے نے خدیجہ کنج دیاں گلاں کر رہی ہے رب خیر کرے گا حوصلے کر اللہ شفاواں دے گا تے دوسری گل جڑی امی جی نے کیتی ہے اس گل نے میرے مصطفیٰ نو رون تے مجبور کر چھڑے آنسو میرے پیغمبر دے اماں جی فرماندیاں نے سونیا میں زندگی اندر کوشش کیتی ہے کسے موقع تے تواڈی خدمت اندر کمی نہ آ سکے میں ہر موقع تے ہر لحاظ نال تواڈی خدمت تے تابع داری دی ہر ممکنہ کوشش کیتی ہے مگر اللہ دے نبی جی تسی میرے خامد بھی ہو تسی میرے نبی بھی ہو اگر زندگی دے کسے موڑ دے خدیجہ کو نو غلطی ہو گئی ہوئے تے خدیجہ نو رب واسطے معاف کر دیا خدیجہ نو رب واسطے معاف کر دیا ماں جی خدیجہ نے اپنا ہاتھ چھڑایا ہے اسے میں موجود نہیں لیکن شریعت اور عقد لکھے ہے ادھر میرے ول تکیا جے امی نے اپنا ہاتھ چھڑایا ہے تے میرے مصطفیٰ نے ماں جی خدیجہ دا ہاتھ پکڑے ہے ماں جی خدیجہ نے دو گلاں کیتیاں نے آمینہ دے لال نے روندیاں ایک دو گل کیتی ہے اینج ماں جی خدیجہ دا ہاتھ نپ کے اللہ دے نبی نے اتے کیتا ہے آنسو میرے پیغمبر دے جاری نے تے روندیاں آقا فرماندے نے ہارون آبادی اور دل دی آخری تختی تے لکھن والا جملہ جے آقا فرماندے نے اللہ میں خدیجہ تے راضی ہاں اللہ تو بھی میری خدیجہ تے راضی ہو جا اللہ میں خدیجہ تے راضی ہاں اللہ تمہیں میری خدیجہ تے راضی ہو جا بس آخری گلاں کیتیاں نے ماں جی خدیجہ دے ہاتھ تھلے آئے میرے پیغمبر دی پیاری بیوی میری تیری پہلی امی جان امت دی محسنہ جے امت دی سب تو بڑی محسنہ دا نام خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا جان دے ہو نا خدیجہ میرے پیغمبر دی او بیوی ہے جنہوں یاد کر کے آمینہ دلال ساری زندگی روندے رہنے ماں جی خدیجہ تو بعد آمینہ دلال نے 10 نکاح کیتے نے کائنات دیو لوگوں 10 بیویاں رکھن دے باوجود بھی آمینہ دلال خدیجہ نو نہیں سن بھولے ترمذی اندر لکھے ہے ایک دن میرے آقا فرماندے نے خدیجہ اسی تے اماں جی عائشہ صدیقہ جان ایک گل اور کر رہے ہیں سمجھ آ جائے اماں جی عائشہ صدیقہ میرے پیغمبر دیو بیوی ایک دعویٰ دے میرا تے میں اپنے دعوے تے دلائل رکھنا ماں جی خدیجہ تو بعد تے باقی ساریاں بیگماں تو پہلے اگر آمینہ دلال نے کسے بیوی نال پیار کیتا ہے تے صدیق دی بیٹی عائشہ صدیقہ نال کیتا ہے خدیجہ تو بعد تے باقی ساریاں نالو پہلے عائشہ نال پیار آقا فرماندے نے عائشہ خدیجہ اسی امی جی فرماندیاں نے لے مرن والی بڈھی جی عورت بہت ہوگی تسی ہر ویلے خدیجہ کرتے رہتے ہو رب نے اڈیاں سونیاں تابعہ دار بیگماں دتیاں نے ہر ویلے خدیجہ شاید ہی میرے مصطفیٰ کدے زندگی جو ماں جی عائشہ نو ناراض ہوئے ہونا آقا فرماندے نے عائشہ خبردار آج تو بعد میری خدیجہ نو کچھ نہیں کہنا، خدیجہ نے محمد دا ادو ساتھ دیتا جدو زمانہ دشمن
ختیجہ ادو میرے نکاح اندر آئی ہے، عائشہ تینوں کی پتہ ہے کہ ختیجہ ہی سی، میں باہروں تھکیا واپس آندا سا تے مینوں ختیجہ ہی تے دلا سے دے کے آندی سی سونیا کلا بلا لا یغزی کلا آبادا، اے حوصلے اگر دیتے نے تے مینوں ختیجہ نے دیتے نے۔ آمینہ دلال کمرے اندر تشریف فرمانے تے بیڑا اماں جی عائشہ صدیقہ دا رونا وادیا میرا نبی پھر رون لگے آجے، میرے نبی دے پھر آنسو نکل لگے جے، میرے نبی دیاں رخسار مبارکہ تے پھر پانی دے چھٹے آن لگے جے۔ اگر تسی بیٹھے رہو میرے علماء شفقت فرمان، میں نبی دے آنسو بذریعہ ماں جی ختیجہ دی یاد سناواں تے میاں گل لمبی نکل جائے گی، کسی اور دا ذکر نام ہی کریے، فخر دی گل نہیں، تیرے ویر نو یا ختیجہ آندی ہے یا تیرے ویر نو صدیق آندہ ہے، میں سمجھنا اللہ نے میں نو جنی عزت دیتی ہے یا ختیجہ دی وجہ تو دیتی ہے یا صدیق سنان دی وجہ تو دیتی ہے۔ اماں جی عائشہ دا بیڑا ہے، حضور آبادیوں میرے نبی اپنے کمرے اندر حجرہ عائشہ اندر تشریف فرمانے، اماں جی عائشہ بار بیڑے اندر کام کر رہی نے، ایک عورت آئی آن کے آمینہ دلال دی پیاری بیوی اماں جی عائشہ نال گلا کر لگ پئی، اس فاجی گل سنوا لیجئے، گلا کر دیا ایدی تھوڑی جی آواز بلند ہوئی نا، ایدی کنا ایدی نکلے منہ وچوں جملے، آمینہ دلال نے کنا تک آئے، میرے نبی نے جتی نہیں پائی، میرے آقا کمرے جو دوڑ کے باہر نکلے، باہر آن کے نظرہ ماریا، نال میرے مصطفیٰ نے نظرہ جھکائیاں، آنسو ڈگے تے جگہ دے پیر کمرے جو داخل ہو گئے۔ اماں جی عائشہ فرماندیاں نے محبوبہ گل کیے بغیر جوتا پہنن دے نس کے آئے ہو، دوڑ کے واپس چلے گئے ہو، خیر تے ہوئے، وجہ کی بڑی ہے تے توڑے چہرے تے اداسی تے آنسو کس گل دینے، آقا فرمان دینے نہیں میری یہ آئے، آج جڑی تیرے نال عورت آکے گل سنے آجے، آج جڑی تیرے نال آکے بی بی گل کر دی سی، اے میری ختیجہ دی پین لگ دی ہے، میری ساڑی محترمائے ہیں، یہ دی آواز ختیجہ نہ مل دی جل دی سی، اے جدو آکے تیرے نال بولی منو انج لگا جو محمد دی ختیجہ آ گئی ہے، منو ایویں لگیا جویں میری ختیجہ آ گئی ہے۔ زندگی کا کوئی موقع ایسا نہیں، آمینہ دلال نے بکری قربانی کی تھی، ہاتھ دے اندر چھری پکڑی ہے، وڈی عید دا دینے تے آمینہ دلال نے بھٹی تے گوشت رکھے ہے، آپ اپنے ہاتھ نال گوشت کٹ رہنے، گوشت کٹ دیا چھری ایک پاسے رکھی، آمینہ دلال نوڑ لگ پہ، اماں جی عائشہ فرماندیاں نے محبوب سوڑے عید والے دیڑ اج کیوں رو پے ہو، تسی تے عید والے دیڑ لوکاں نو سہارے دیڑ والے، آئی تو آڈی آقا جو بھی آنسو آ گئے، آقا فرمانے لے عائشہ اج خوشیاں دے دن محمد نو وفادار بی بی ختیجہ یاد آ، کاش کتے اج میری کاش کتے اج میری ختیجہ ہوندی، کاش کتے اج میری ختیجہ ہوندی، مسجد نبی صحابہ نال پری پئی ہے، آمینہ دلال اچانک بیٹھے ہیں رو پہ، صحابہ نے سونے خیر ہوئے، اج کیوں رو پہ ہو آنسو میرے مصطفیٰ دے، سونے کیوں روئے ہو خیر ہوئے، فرمایا توانوں ویک کے رویا وا، ادھر میرے وقت تک آجے، توانوں ویک کے رویا وا، سونے خیر ہوئے سانوں ویک کے کیوں روئے ہو، جگہ دے پیر فرمانے نے سیابی ہو ایک وقت سی میں کلا سی،
دنیا میری مخالفت کر دی سی تے میری بیوی خدیجہ کیا کر دی سی سوڑے پریشان نہ ہویا کرو جڑے آج تو انو گلہ کر دے رہے ایک وقت آئے گا تواڈے دروازے آندے پہرے دار بن کے کھڑے ہونگے آج محمد دے پہرے دار دے موجود نے آج پہرے دار ویکھن والی خدیجہ موجود ہے آج پہرے دار تے موجود نے جان دے ہونا تنگیاں تو بعد جدو آسانیاں آندیاں نے تے جڑے بندے مشکل وقت بندے دے نال کھڑے ہوندے نے ویکھی جے اگلے دن ایک نیٹ تے ویڈیو نکیاں دو بچیاں جڑیاں سکول چو پوزیشن لے کے کپ لے کے نکلیاں نے ماں نالے تے بچیاں کر جان دی بجائے بابے دی قبر تے آئیاں نے بیٹیاں والے ہو تیاں والے ہو دس کیڑا دنیا دے ایسا باپ ہوئے جن پتران دیا خوشیاں نہ ہون کیڑا ایسا ہے جنہوں بچیاں دیا خوشیاں نہ ہون انج بیٹیاں نے لیا کے کپ بابے دی قبر تے رکھے نے تے رو کے آدیا نے بابا ایک باری بار نکل کے بیغ لو آئی توڑیاں تیاں کامیاب ہوئیاں نے تے توڑیاں محنتاں دا مول پہ گیا ہے بڑے دنیا اندر انج دے ماپے ہے جے بچیاں نو محنتاں کر کے چن تک پہنچان دے نے تے جدو بچیاں دے چمکن دا ٹائم ہوندا ہے ماپے منا من مٹی تھلے ٹر جاندے دعا کریا کر اللہ ہر کسے ماپے نو اپنی اولاد دیاں خوشیاں میسر فرمائے آج خدیجہ ہوندی آج ویندی پہرے دار کل جڑا عمر مخالفتہ کرتا سی آج جو عمر میں محمد دے خلاف کسے نو بولن دی اجازت ہی نہیں دیتا فقط لگ جاندہ ہے گلہ یاد رہی دیا نے ٹائم لنگ جاندہ ہے میاں بیلے یاد رہ جاندے نے حدیث باز اندر آندہ ہے مسند امام احمد بن حنبل دی روایت ہے میں زندگی دا کیڑا موقع عرض کرا جس موقع تے میرے مصطفیٰ روئے اور تے جگہ دے پیر دے آنسو انج لڑیاں بڑھ کے داڑھی مبارک نہ لگ کے میرے پیغمبر دی چوڑی اندر ڈگے اور جگہ دے پیر رب نے حبیب علیہ السلام نے ایک قافلہ تیار کیتا ہے مسند امام احمد بن حنبل دی روایت ہے تے حدیث بھی بالکل ٹھیک ہے تے کل سن والی جے جنگ موتا دا واقع ہے آمینہ دلال نے قافلہ تیار فرمایا ہو سکتے حدیث نہ سنی ہوئے اگر سنی جے تے دوبارہ تازی کر لو جنگ موتا دا واقعہ نبی پاک نے صحابہ دا قافلہ تیار فرمایا اس قافلے دا امیر آمینہ دلال نے اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ نو بنایا آقا فرماندے نے اے صحابیوں تہاڈا امیر جہاد دا پرچم زید بن حارثہ دے ہاتھ اندر ہوئے گا جدو زید شہید ہو جائے پھر پرچم جعفر پکڑ لے گا میرے چاچے دا بیٹا علی دا بھائی جعفر پکڑ لے گا جدو جعفر شہید ہو جائے پھر پرچم عبداللہ بن رواحہ پکڑ لے گا جدو عبداللہ بن رواحہ شہید ہو جائے پھر پرچم خالد بن ولید پکڑ لے گا صحابہ بیان کر دینے سانو یقین ہو گیا ہے آمینہ دلال نے جڑی ترتیب دس دیتی ہے اور کوئی واپس آئے تے پاوے نہ آئے اسی تین بندے واپس نہیں آ سکتے کیونکہ نبی نے اپنی مرضی نال نہیں دسیا عرش والے رب رحمان دی مرضی نال دسیا ہے
گل سن چنگے موتا ہوئی توجہ کرے آجے زید بن حارث شہید ہو عبداللہ بن رواحہ حضرت جعفر طیار نے پرچم پکڑ لیا پکڑ میرے بل دیکھے آجے سجے اندر پرچم پکڑے جنگ جاری ہے ایک بندے نے تلوار دا وار کیتا ہے جعفر دا سجا بازو کٹ گیا حضرت جعفر طیار نے انج کٹے ہوئے بازو تو ڈگ دا پرچم جلدی نال کھبے ہاتھ اندر پکڑے ہیں انج پکڑ کے اچھا کیتا ہے دوسرے بندے نے وار کیتا جعفر طیار دا دوجا بازو بھی کٹ جاندہ ہے واہ صحابہ میں توڑیاں وفاواں تو کائنات دیاں جرتاں قربان کر دیا اسی احمد صحابہ نہیں کر دے اسی احمد پیغمبر دے یاران دی عزت دے نغمے نہیں پڑھ دے میرے بل تکیا جے کٹیا ہویا بازو ادھر دیکھو انج آمینہ دے لال دے چاچے دے پتر نبی دے یار جعفر نے انج اپنے سینے نہ پرچم لایا ایک بندے نے تیسرا وار کیتا حضرت جعفر شہید ہو گئے نے پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے پرچم پکڑے ہیں عبداللہ بن رواحہ شہید ہو گئے حضرت خالد بن ولید نے پرچم پکڑ لے ہیں ایک جنگ موتا او جنگ جس جنگ اندر خالد بن ولید دیاں 7 تلواراں ٹوٹیاں نے 8ویں تلوار دے نال جنگ موتا فتح ہو گئی اللہ نے خالد بن ولید نو سیف من سیوف اللہ دا اعزاز عطا کر چھڑے ہیں جگہ دے پیر مسجد نبی اندر صحابہ اندر تشریف فرما رہے ہیں آمینہ دے لال بیٹھے نے سامنے جگہ دے پیر دے یار بھی موجود نے اچانک آمینہ دے لال دیا کانچو انسو نکل آئے نے جگہ دے پیر اچانک رون لگ پہ اچانک روندے ہیں آمینہ دے لال نے جنہوں اکھان دے انسو نکلے تے صحابہ پوچھے سونے روئے کیوں گے انسو نکلن دی وجہ کی ہے آقا فرماندے نے او دیکھ لو جنگ موتا رب نے نقشہ چوکے میرے سامنے کر چھڑے آئے ہیں کائنات دیو لوگوں میں اللہ کا نبی جنگ موتا بیخ رہے ہاں اب بیخ لو میرا زید شہید ہو گیا جے میرا جعفر طیار شہید ہو گیا جے جعفر انجدہ شہید ہو آئے میرے جعفر دے دو میں بازو کٹ چکے نے اللہ پاک نے 7 آسمانہ دے پردے چیر کے میرے رب نے میں نو وکھا جھڑے آئے اللہ نے جعفر نو کٹے ہوئے بازوان دے بدلے اندر 2 پردے دیتے نے اس سے واسطے جعفر بن ابی طالب نو جعفر تیار کیا جاتا ہے میرا جعفر تیار بھی شہید میرا عبداللہ بن رواحہ بھی شہید اور پرچم پکڑ لیا خالد بن ولید نے جنگ موتا ختم ہو گئی ہے صحابہ جنگ جیت چکے نے میرا زید بن حارث میرا منہ بولا بیٹا جنہوں میں پتر بڑھایا سی منہ بولا بیٹا بڑھایا سی زید بن حارث جگان دے پیر دا او پترے زید بن حارث جگان دے پیر دا او یارے او صحابی تے وفادار جنہیں ایک پاسے مابیاں سمیت سارے خاندانوں چوک کے ایک پاسے رکھ گیا کیا سی ہے ساری کائنات دا پیار اپنی جگہ تے ابا جنہ قدمات چل کے آئے ہو انہ قدمات واپس ٹر جاؤ اگر زید دی زندگی دیا ساما مکڑ گیا تے آمینہ دلال دے قدمات جو مکڑ گیا آخری حدیث سنیے گل مکانا چاہنا پیغمبر دی زندگی دا ایک اور موقع آیا ہے جس موقع تے جگان دے پیر دے آنسو نکلے دے میرے مصطفیٰ روئے نے تے رون دا امت نو والد امتیا رونا کوئی بڑ جرم نہیں رونا کوئی عیب نہیں پٹنا عیب ہے سر دے بال کھچنا عیب ہے گرے بال پاڑ کے لٹے گئے مارے گئے ساڑھے پلے ریائی کچھ نہیں تو چلا گیا ہر شاہی نال لے گیا انج دیاں گلنا کرنا جرم ہے نیویاں پاک کے رونا تے دل دی نرمی ہویا کردہ ہے جگہ دے پیر ایک اور موقع تے اچانک بیٹھے ہیں روئے نے تے انج روئے نے میرے مصطفیٰ والے ویک کے جگہ دے پیر دے صحابہ بھی رو پہنے ہیں
آنسو میرے پیغمبر دے میاں گالے بھی سن والی ہے آمینہ دلال مکیوں ہجرت کر کے مدینے چلے گئے وقت گزریا ٹائم لنگیا آخری گال سن لو جی میں ساریاں گلہ محبت نال سنیاں دے آخری گال اخیر محبت نہ سن والی ہے آمینہ دلال دا ایک یار ہے ایک کوئی میرے پیغمبر دا صحابی ہے ایک کوئی وفادار ہے جڑا مکے رہ گیا ہے خبیب دا نام ہے میرے مصطفیٰ دا اخیر درجے دا پروانہ ہے مکے والیاں نے خبیب نو کرو قابو کیتا ہے چوکے جیل اندر پا چھڑے آئے کافی وقت جیل اندر گزارے ہیں آج جیل چو باہر کڑے ہیں ادھر دھیان کرے آجے جیل چو باہر کڑ کے رسیاں لال جکڑ کے مکے تو باہر دی سہنے جائیے تھے آج بھی مقام تنیم نظر آندہ ہے اللہ تو انو مکے لے جائے کدی مکے جا کے بیکے آجے ہوتے پوچھے آجے کسے بندے نو مقام تنیم جانا چاہنے آج جدو مقام تنیم تے جاؤ گے تو آج بھی جگہ دے پیر دے یار میرے مصطفیٰ دے پروانے خبیب دیاں یادہ نظر آن گیا اینجے چھٹیاں گڑیاں نے اینجے تھمیاں گڑیاں نے تے میرے پیغمبر دے یار خبیب نو مکے والیاں سوڑی ٹنگے ہیں ہتھا باما نو لتنا پیرا نو بنے ہیں تے بن کے مکے اندر اعلان عام ہو گیا ہے مکے والیوں آمینہ دلال دا ایک یار خبیب اج قابو آگیا دے یار ایک قابو آگیا دے جنہیں آکے بدلہ لینے لے لو کبھی سوچے آجے ایک نبی یار کو لو مکے والے آنے کنہ کو بدلہ لیا ہوئے گا یار صحابہ دے جسم کوئی لوئے دیتے جسم نہیں سنا ہے تے ساڑھے برگے بندے ہی سننا ہے تے ساڑھے برگے انسان ہی سننا ایک بندہ آندہ سی خبیب دے جسم دے انگ انگ تے آزاد کٹ دا میں گل کر رہے ہیں بڑی آسانی نال تسی سنی جا رہے ہو بڑی آسانی نال کدے غور کرے آجے جٹ زمیندار بندے آئے ہو پٹھے بڑھ دیاں اچانک ہاتھ تے داتری لگ جائے پردے اندر ماما بہنا آئیاں نے سبزی بنا دیاں اچانک ہاتھ تے چھری لگ جائے کسے تکتے برتن ہاتھ لگ جائے تو میاں جان تے بن جاتی ہے وہاں صحابہ تو اڈی جرت تو کائنات دیاں بہادریاں قربان کر دئیے مکے والیاں نے ایک ایک بندے نے اپنا بدلہ لے آئے میرے خبیب دے جسم دا ایک ایک انگ کٹے آئے انگ کٹ دے جاندے نے نال کہیں دے جاندے نے خبیب معافی مل جائے گی جان بچ جائے گی بڑیاں گلاں دی لوڑ نہیں بس اینا ہی کہہ دے کہ میری جگہ تے اللہ دے نبی ہوندے بس کہہ دے بڑی بڑی دنیا مسلط پسند بن گئی جے بڑے بڑے مولوی مسلط پسند بن گئے جے صحابہ تو انہوں کتھو لب کے لے آئیے بلال بھی کہیں دا سینا ابو بکر آمینہ دلال نو جا کے دس دے آجے پہلے پیار پان دا وال نہیں سی دسنا جے پیار دا وال دسے آجے ان بلال نو مسجدان دے تقاضے نہ دسو بلال مار سکدا ہے کدے عہد ہولی نہیں کہہ سکدا کنج دیاں گلہ کر دے ہو تسی آدھے ہو اللہ دے نبی ہوئے ظالم ہوئے تے ایک خبیب ہے اللہ خبیب نو ہزار جانوی دے وے خبیب آمینہ دلال دے قدمہ تو قربان کر سکتا ہے اور اے ہوئی بجائے آج تک پیغمبر دے صحابہ دی عظمت دا پرچم ایک لہرا رہے ہیں جنہیں آمینہ دے نال دی عظمت دا پرچم لہرا رہے ہیں ہی بجائے کہ صحابہ نے زندگی دے کسے موڑ دے آمینہ دے لال دے نال بے وفائی دا سوچیا بھی نہیں ہی بجائے اہمیں ایمان حجتہ نہیں بڑھدا اہمیں ایمان دلیل نہیں بڑھدا اور لوگ نے جنہیں گئے پھر گئے بدل گئے اور ظالمہ خود خدا دا خوف
سکتے کوئی حوالہ لے آؤ فلانا بدل گیا فلانا بدل گیا اور ظالمہ تیرا عقیدہ تیرے نصیب تے صرف ہے ہی پانچ بات نے دوجے ہمیں کدے نام نہیں لئی ہے اور سادہ عقیدہ ہے ابو بکر دی الف تو لے کے علی دی یا تک ہر صحابیہ پاک بھی ہے مبرہ بھی ہے جنتی بھی ہے تے رب دی جنت حقدار بھی ہے تو تے کدے پنجا چو باہر نہیں نکلے آئے اصیل ہوگا اور تیرے ویر دا نعرہ پوری دنیا دے گونج رہے ہیں کہ اسی محمد دے در والیاں دے بھی نوکر ہاں اسی نبی دے گھر والیاں دے بھی نوکر بدل گئے اس آکھیا تو کیڑیاں گلاں کرنا ہے چوکے لے گئے نا تاریخ دیا کتاباں نو ساڈے نزدیک کسی شے دی کوئی اہمیت نہیں ساڈے نزدیک اگر اہمیت ہے یا رب دے قرآن دی اہمیت ہے یا مدینے والے دے سچے فرمان دی اہمیت ہے کسے نو نہیں اسی مان دے اسی رب دا قرآن ماننے ہیں یا کالی کملی والے دا فرمان ماننے ہیں کہو انشاءاللہ بولو فلانا بدل گیا فلانا انج ہو گیا فلانا انج ہو گیا کیوں انج ہو گیا تو پڑھے جڑیاں منطقہ تسی پڑھ دے ہو اسی بھی پڑھی جانے ہیں سانو ساڑھے وطن دا امن عظیم نہ ہوئے یہ تو اڈے ورگیاں چال بازیاں سانو بھی آدیاں نے ساڑھی زندگی بھی صحابہ نے ساڑھا بر جانا بھی صحابہ نے بس ممبر ہوتا سا میں امن کمیٹی دا 3 سال رہا کارڈ میرے کو لجے بھی ہے اسے تو نہ باہر کڑے ہے بھی اس بندے دے کاغذہ جو معافی کوئی نہیں بہندہ ساڑھے نالے مڑ کے جمعہ پھر سانے سے آبا سے پڑھاؤں ہے میں کہ ہو جیاں ہزارہ عہدے چکے صدیق دے قدمہ تو قربان کر سکنے ہیں اسی صدیق دے قدمہ چ رہنا پسند کرنے ہیں دنیا دے عہدے دا لالچ ہی کوئی نہیں کارڈ بھی سی نمبر پلیٹ بھی سی سب کچھ بھی سی اللہ دی قسم ہے صدیق دی خاطر چھڑیا جے باوجود مسجد چ بیٹھا گل کرنی نہیں سی گل امانت ہے اب تو اللہ تیرا شکر ہے میرا اللہ اج مینوں اپنے کول لے جائے میں اپنے مالک کول جان واسطے تیار ہاں اس تواڈے بھرا نو مدینے اللہ دی توفیق دے نال اللہ دی توفیق نال اج تواڈا ویر ہوئے اج شیخ الحدیث صاحب چیچا وطنی حضرت علامہ شیخ الحدیث و تفسیر شیخ الحدیث جامعہ رحمانیہ چیچا وطنی شیخ انور بلوچ صاحب حافظ اللہ کو تواڈے پرانے خواب کی تعبیر کرائی تھی کہ اس خواب کی تعبیر خواب نہیں دسنا وہ دی تعبیر جو ساجی نے فرمایا سی انشاءاللہ وقت آئے گا دنیا تینوں صدیق دا نوکر کہے گی تو اڈائی ہرون آباد ہے میں 52 نگر دے علاقے جو تقریر کر کے جا رہا سی رات 2:30 بجے دا ٹائم سی میں بس چ دعا کیتی سی یا اللہ مینوں انی دیر تک موت نہ ہوئے جنی دیر تک میں صدیق خواب اندر ویکھ نہ لواں 2 باری رب نے بخا چھڑے بس میں اللہ کو جنتوں مانگنا جس جنت جو صدیق ہوئے بس میں اور میں صحیح مسلم دے حوالے نال مانگنا آمینہ دلال نے فرمایا سی جنہوں جنہیں نال پیار ہوئے گا بندہ قیامت میں وہ دے نال ہوئے گا حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے میں سارے نال بہت پیار سی لیکن جدن دی حدیث سنی ہے میں ابو بکر عمر نال بہت زیادہ پیار کرن لگ پیا کیوں ابو بکر عمر نو آمینہ دلال نال بڑا پیار سی تے ابو ہریرہ دا ایمان بن گیا جتھے آمینہ دلال ہون گے اوتھے ابو بکر عمر ہون گے جتھے ابو بکر عمر ہون گے اوتھے ابو ہریرہ بھی ایتھے کئیاں بندیاں نو ابو ہریرہ بھی چوبدا ہے میں کڑیے کڑی گل کئیاں نو ابو ہریرہ بھی چوبدا ہے کئیاں نو حضرت انس بن مالک بھی چوبدا ہے چپی جاؤ سانو کسے دی کوئی پرواہ نہیں بس ایک ہی گل ہے کہ پیغمبر دے صحابہ حرف آخر سن ہے نے اور قیامت کی دیوار تک رہن گے بس باقی سب بعد اندر صحابہ پہلے نہیں بس
انہیں کہا آمینہ دے لال اور تیری جگہ تھے بدا کہا جاؤ کام کرو ایک جان اللہ ہزار بھی خبیب رو دے دے مصطفیٰ دے قدمہ تو قربان نہیں ہٹتا گل ختم ہو گئی بدا کہا نہیں ہٹتا ایک بندہ نیزہ لے کے آیا اس بندے انج کر کے دوروں ماریا اور نیزہ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے سینے اندر لگیا حلق اندر لگیا آر پار ہو گیا ادھروں پیرائیں جو روح نکل لگ گئی یا روح پرواز کی تھی نا جگہ دے پیر دے یار نے دو گلنا کی تھی یانے ارشان دے اشاہت تسی قادر ہو تسی قدیر ہو ایک دم میری شہادت دی خبر آمینہ دے لال تک پہنچا دیو تے دوجی گل اللہ سونے میں دنیا تو جا رہے ہاں اللہ دے نبی نو میرا سلام پہنچا دے آجے آخری گل کی تھی جگہ دے پیر دے یار دی زندگی دیاں ساما مک گئیاں مدینہ مسجد نبی اندر میرے مصطفیٰ یاران دی مجلس اندر تشریف فرما رہے ہیں مسلح تے بیٹھے نے نظرہ نیویاں جو کھائیاں نے متے تے پسینہ آیا ہے بھئی دے اثار آگئے آمینہ دلار رون لگ پہ روندیاں آنسو میرے مصطفیٰ دے حرون آبادیوں نبی روئے روندیاں جڑے میرے پیغمبر نے جملے بولے آقا بنواندے نے علیکہ والی السلام علیکہ والی السلام والی السلام والی السلام روئی جا رہے ہیں سلام کئی جا رہے ہیں جواب دیتی جا رہے ہیں صحابہ دے نے سونے خیر ہوئے رو پہ ہو تنالے سلام دا جواب دیتی جا رہے ہو کدھا پیغام آیا ہے جگہ دے پیر نے روندیاں فرمایا صحابیوں جبریل آیا ہے تو آنو نظر نہیں آ رہا میرے تے رب دا پیغام لے کے آیا ہے جبریل لے آن کے دسے ہے مکے والے آنے میرے یار خبیب نو شہید کر کے سولی چاڑ دیتا ہے میرا خبیب دنیا تو جا رہا سی تے جاندہ میں محمد نو سلام کہہ کے جا رہا سی میرا خبیب دنیا تو گیا ہے جاندہ میں نے سلام کہہ کے گیا ہے میں خبیب دے سلام دا جواب دے زندگی دے کس موقع دا تذکرہ کریے آنسو آ جانا کوئی بڑی بات نہیں دل دی نرمی رویا کر کدے اپنے دکھانو یاد کر کے رویا کر آخری نصیحت تیرے پر آدھی بزرگانو گزارش کرانگا پائیانو نصیحت کرانگا رمضان آ رہے ہیں سارا رمضان ہو جائے تو کیا بات ہے نہیں تو ایک رات تیاں دنہ صرف ایک رات انجتی لازمی کڑے آجے جس رات اندر توڑے تے توڑے رب دے درمیان دوجہ کوئی نہ ہوئے تو کو ادھا پونا کہنٹا بے کے نا زندگی دے پاپ سامنے رکھ کے رویا جے انشاءاللہ اور رات لکھے لالے تے اللہ دے فضلنا جنت واٹتے پہ رب سامنے رونا سکھو کلیاں بے کے اپنے مالک سامنے لوکاں سامنے نہ رویا کر لوکی تیرے آنسوں دا تماشا بنا دئی اللہ تیرے آنسوں دا مول پان دئی رب سامنے رونا سکھو جیوں دے واسطے رہو جمعرات اصل اندر سفر لمبا ہے سویرے جمعہ تواڈی محبت نو سلام ہے واللہ میری خوشی ہوئی اللہ تانوں زندہ رکھے سلامت رکھے جیوں دے واسطے رہے تے اللہ دے فضل نہ پھر کو 2-3 سال بعد ملاقات ہوئے گی انشاءاللہ آکھو انشاءاللہ 3 سال بعد اونچی آکھو ہون نہیں آ گیا اللہ تعالیٰ برکت بہت بہت شکریہ محترم بھائی رمضان صاحب بھائی عرفان صاحب بھائی محمد زبیر صاحب بھائی حق نواز صاحب بھائی امیر حمزہ صاحب مسجد نمازی جماعتی منتظم تسی جتھو آئے ہو علماء آئے نے دوست صحباب آئے نے میری ایک کوئی دعا ہے اللہ انہاں نو کسے دا محتاج نہ کری اپنے در دا محتاج رکھے اللہ ہے مانگتے نہیں پر اپنے در دا ہی رکھے اللہ کسے سامنے چولی چکن دی توفیق نہ دیں جیوں دے رہے بڑی زندگی دے کسے موڑتے بڑی جلدی دوبارہ ملاقات ہوئے گی اللہ میرا تیرا حامی و ناصر ہوئے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولیعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم
رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین رب اغفر وارحم وانت ارحم الراحمین یا اللہ اس مرکز نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ انہوں بنان والے چلان والے منتظمین معاونین اللہ سب دیاں زندگیاں خوشیاں اندر برکات نازل فرما جنہ میرے ویران نے اج دا پروگرام بنایا اللہ محنت کی تھی دامے در میں سخن تعاون کی دا علماء آئے دو صحباب آئے اللہ سب دانا قبول فرما اللہ اس مسجد دے نمازی جتوں جتوں تیرے بندے تیری رضا دی خاطر تیرے کار اندر آئے نے اللہ انہوں خالی نہ موڑی دنیا آخرت دیاں بھلائیاں نال مالا مال فرما اللہ سونیاں بے اولادیاں نو اولاد نوری نہ عطا فرما بیٹے والیاں نو بیٹیاں بیٹیاں والیاں نو اللہ نیک بیٹے عطا فرما خادم علماء میرے بڑے بھائی جان بھائی محمد زاہد صاحب دے سارے معاملات اللہ آسان اور حل فرما رزق اندر دسترخوان اندر خوشیاں اندر اللہ مزید اضافے فرما محترم بھائی سلمان صاحب بھائی زبیر صاحب اللہ مسجد امام صاحب دیگر دو ثواب اللہ سب واسطے دنیا آخرت دیاں ساریاں آسانیاں پیدا فرما اللہ میری مجلس اندر بیٹھے میرے بزرگان معاف فرما اللہ میری مجلس اندر بیٹھے میرے علماء معاف فرما نوجوان بھائیاں بچیاں اللہ اپنی رحمت نہ معاف فرما عرشان دیا شاہ ماما بہنہ بیٹیاں یعنی اللہ معاف فرما اللہ رمضان آ رہے اللہ قدر دی توفیق عطا فرما اللہ گناہاں تو بچ کے نیکیاں والی سنو سوچ عطا فرما اللہ اپنے اس مہمان دی صحیح معنی اندر سنو مہمان نوازی کرن دی توفیق عطا فرما اللہ جڑے ساڑھے پیارے بیمار نہیں اللہ شفاء عطا فرما جتنے پیارے دنیا تو چلے گئے اللہ سب دیاں قبرہ منور فرما اللہ اتفاق والی اتحاد والی زندگی عطا فرما حرام دے لقمیاں تو محفوظ فرما دے اللہ حلال دیوا پر روزی عطا فرما اللہ ساڑھی دنیا بھی بہتر بنا دے اللہ ساڑھی آخرت بھی بہتر فرما سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ